بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وائرس کی نئی قسم اومیکرون جو ہے اس نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی اور کرونا وائرس اومیکرون ویریئنٹ اس وقت عالمی ایجنڈے پہ بدستور نمبر 1 ہے، یعنی سر فہرست ہے۔ ہر طرف پلاننگ ہو رہی ہے، ہنگامی اقدامات شروع ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ویکسین کے بوسٹر شاٹس اور سفری پابندیوں پہ کام تیزی سے شروع ہو چکا ہے۔ یورپ سے اس حوالے سے بری خبریں آ رہی ہیں، جبکہ برطانیہ پر اومیکرون نے یلغار کی ہوئی ہے۔ پاکستان میں اومیکرون کی کیا صورتحال ہے، ویکسین لگوانے والوں پہ اثر کرے گا یا نہیں، اور یہ کتنا خوفناک ہے، اس پہ تو نئی تحقیق آ گئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جبکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ اسے کیسے 50 کروڑ لوگ تقریباً غربت کا شکار ہو گئے۔ اس وقت نئے اندازے کے مطابق دسمبر کے آخر تک یورپ میں 1 کروڑ لوگ اس نئی قسم کی کووڈ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ برٹش گورنمنٹ نے وارن کیا ہے کہ کووڈ کے نئے ویریئنٹ اومیکرون پھیلنے کی موجودہ شرح برقرار رہی تو رواں ماہ تک کے آخر تک تقریباً 10 لاکھ افراد متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ برطانیہ میں کووڈ کی خطرناک قسم اومیکرون سے ابھی جو ہیں اعداد و شمار اتنے اچھے نہیں آ رہے، انفیکشنز بڑھ رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے تصدیق کی کہ اومیکرون سے متاثرہ جو ہے وہ کافی لوگ ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں اومیکرون کیسز میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، متعدد افراد اس وقت ہسپتالوں میں بھی زیر علاج ہیں۔ گزشتہ روز بھی ہزاروں افراد میں مہلک وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اومیکرون کے پھیلاؤ میں تیزی کے بعد کرونا الرٹ لیول 3 سے بڑھا کر 4 تک کر دیا گیا اور برطانیہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48,854 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ اب اومیکرون کے مزید 1,240 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اومیکرون کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,137 ہو گئی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن نے ملک میں اومیکرون ایمرجنسی بوسٹر نیشنل مشن کا اعلان کر دیا، جس کے لیے ملٹری سے بھی مدد لی جائے گی، جبکہ پاکستان میں بھی اومیکرون کے پہلے کیس کی تصدیق ہو چکی ہے اور جس خاتون کو اس کی تشخیص ہوئی وہ الحمدللہ اب صحت یاب بھی ہو گئی ہے، جبکہ 3 مشتبہ مریضوں کا رزلٹ 24 گھنٹوں کے بعد آئے گا۔ اور اس وقت پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے، جس کے بعد اب اموات میں بھی کمی آ رہی ہے اور پاکستان کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 34ویں نمبر پہ آ چکا ہے۔ اور NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کی مزید 244 کیسز سامنے آئے۔ پاکستان بھر میں اب تک 28,836 لوگ جو ہیں کووڈ سے سفر کر چکے ہیں، ہیوی کیجولٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر ہم اس پہ بات کریں کہ اومیکرون کتنا اور کیوں خطرناک ہے، تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اومیکرون اس سے پہلے سامنے آنے والے کووڈ ویریئنٹ کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت ہے اور ویکسین کا اثر بھی کم ہوتا ہے۔ لیکن اس نئے ویریئنٹ میں اتنی زیادہ تبدیلیاں ہیں کہ اس کی توقع سائنسدانوں کو نہیں تھی۔ اس ویریئنٹ میں ابتدائی کووڈ وائرس کے مقابلے میں تقریباً 50 چینجز ہیں، جن میں سے 30 چینجز جو ہیں وہ اسپائک پروٹین میں ہیں۔ اب تک بنائی جانے والی ویکسینز وائرس کے اسپائک پروٹین پر ہی حملہ کری تھی تاکہ وائرس کو انسانی خلیوں میں داخل ہونے سے پہلے تباہ کیا جا سکے۔ اسپائک پروٹین میں اتنی زیادہ تبدیلیوں کی وجہ سے دستیاب ویکسینز کا اس وائرس پہ اثر 40% تک کم ہو جائے گا۔ مزید باریکی سے دیکھیں تو اس ویریئنٹ کے ریپٹر بائنڈنگ ڈومین یہ وہ حصہ ہے جو سب سے پہلے انسانی خلیوں سے منسلک ہوتا ہے۔ اس میں 10 تبدیلیاں ہو چکی ہیں، جبکہ بھارت اور دنیا کے دیگر ممالک میں تباہی مچانے والے ڈیلٹا ویریئنٹ میں اوریجنل کووڈ وائرس کے مقابلے میں صرف 2 تبدیلیاں تھیں۔ عالمی دائرہ صحت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اومیکرون وائرس کی قسم ڈیلٹا کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے منتقل ہوتا ہے اور بھارت میں منظر عام پہ آنے والا کووڈ وائرس کا ڈیلٹا ویریئنٹ دنیا میں سب سے زیادہ وائرس کے پھیلاؤ اور اموات کا باعث بنا تھا، لیکن ساؤتھ افریقہ میں سامنے آنے والا اومیکرون اس سے بھی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس وجہ سے گزشتہ مہینے دنیا بھر کے متعدد ممالک نے ساؤتھ افریقہ پہ ٹریول پابندیاں یعنی سفری پابندیاں عائد کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پہ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے دوبارہ پابندیاں متعارف کرائی تھیں۔ لیکن ان کے اس حوالے سے عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ سفری پابندیاں بیماری کو کسی ملک میں پھیلنے سے تاخیری حلبے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اس کے سنگین سماجی اور معاشی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے لگ رہا ہے کہ شاید اس دفعہ دنیا بھر میں اس حوالے سے وہ پابندیاں نہ دیکھنے میں آئیں، لیکن کوئی بھی ناپسندیدہ صورتحال ممالک کو حکمت عملی تبدیل کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے۔ اس وقت یہ 70 سے زیادہ ممالک میں پھیل چکا ہے اور عالمی ادارہ صحت کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ ابتدائی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اومیکرون ویکسین کی افادیت میں کمی اور وائرس کی منتقلی کا سبب بنتا ہے۔ موجودہ دستیاب ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے امکان ہے کہ اومیکرون نے لاکھوں
اور مقامات پہ ڈیلٹا ویریئنٹ سے آگے نکلے گا جہاں ہجوم میں وائرس منتقل ہوتا ہے، لیکن ابھی تک اتنے اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے کہ جس سے یہ طے کیا جا سکے کہ اس وائرس کی یعنی افیکٹ کتنا ہے اس کا۔ لیکن تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کووڈ کی نئی قسم مدافعتی نظام سے مکمل طور پہ نہیں بچ پاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ویکسین کے استعمال کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اینٹی باڈیز جو ہیں ان کو بڑھا کر اس کے خلاف مدافعت یا ریزسٹنس جو ہے اس کو بحال بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سائنٹسٹ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ بوسٹر ویکسین اومیکرون سے تحفظ کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہے، جبکہ کئی سائنٹسٹ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب اس وقت ویکسین بنانے والی کمپنیوں کے منافع میں ناقابل یقین اضافہ ہو چکا ہے اور ان کے ریونیو کئی سو ارب ڈالر ہو چکا ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق سائنٹسٹ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اومیکرون کے خلاف ویکسین سے ملنے والی تحفظ کی شرح گھٹ جائے گی، لیکن زیادہ بات اہم یہ ہے کہ ماہرین اس سے متفق ہے کہ موجودہ ویکسین کورونا کی اس نئی قسم سے متاثر ہونے پہ سنگین پیچیدگیاں اور ہاسپٹلائزیشن سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اسے نتائج کو دیکھتے ہوئے یہ ناگزیر ہے کہ ہر فرد کو کووڈ سے حفاظت کے لیے ویکسینیشن لگائی جائے۔ اب یہ جو انسان کا ریزسٹنس یا ڈیفنس میکنزم ہے اومیکرون سے نمٹنے کے حوالے سے، اس کے لیے یہ پہلی ایک ریسرچ ہے اور اس کے لیے محققین نے فائزر ویکسین استعمال کرنے والے 12 افراد کے خون کے سیمپلز لیے اور اومیکرون کی جانچ پڑتال کی، اور تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ بیماری سے محفوظ رہنے والے مگر ویکسینیشن کروانے والے افراد کے خون میں اومیکرون کو ناکارہ اور ناکام بنانے والی اینٹی باڈیز جو ہیں ان کی سطح میں اصل کے مقابلے میں 41 گنا کمی آئی، مگر یہ نئی قسم مکمل طور پہ ڈیفنس میکنزم سے انسان کے نہیں بچ سکتی۔ اس کے مقابلے میں جن افراد کو ویکسینیشن ہو چکی ہے اور ماضی میں کووڈ سے بھی متاثر ہوئے، ان کے نمونوں میں اومیکرون کو ناکارہ بنانے والی اینٹی باڈیز کی سطح زیادہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ویکسین کا بوسٹر ڈوز بیماری سے تحفظ کے لیے بہت مؤثر ہو سکتا ہے۔ تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اومیکرون پر تحقیق کے نتائج ہماری توقعات سے بہتر ہیں۔ جتنی زیادہ اینٹی باڈیز آپ حاصل کریں گے اتنا ہی بیماری سے آپ کو تحفظ ملنے کا امکان ہے۔ اب برمنگھم یونیورسٹی کے پروفیسر پال موس نے کہا کہ تشویشناک دریافت یہ ہے کہ وائرس ناکارہ بنانے والی اینٹی باڈیز کی سطح میں اومیکرون کے خلاف 40 گنا تک کمی آئی ہے، جبکہ کئی گنا افراد کے نمونوں میں ڈیفنس میکنزم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لیکن اس وبا نے جو سب سے خوفناک کام کیا ہے وہ غربت ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کووڈ نے غریب آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ دنیا بھر میں گزشتہ برس 50 کروڑ سے زیادہ افراد شدید غربت کا شکار ہو گئے، کیونکہ کووڈ کے باعث انہیں صحت کے لیے اپنی جیبوں سے ادائیگی کرنی پڑی۔ اس وجہ سے 1930 کے بعد بدترین معاشی بحران نے جنم لیا، جس نے لوگوں کے لیے صحت کی سہولیات کے لیے ادائیگی مشکل بنا دی۔ کرونا نے عالمی سطح پہ چیزوں کو بدترین بنا دیا اور 10 سال میں پہلی مرتبہ امیونائزیشن کی کوریج کم ہوئی، جس کے باعث ٹی بی یعنی ٹیوبرکلوسس اور ملیریا سے اموات میں اضافہ ہو گیا۔ غربت بڑھ رہی ہے، آمدن کم ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے حکومتوں کو سخت مالی رکاوٹوں کا سامنا ہے، اس کی وجہ سے مشکلات میں مزید اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ کرونا شروع ہونے سے پہلے تقریباً 1 ارب افراد اپنے گھریلو بجٹ کا 10% سے زیادہ حصہ صحت پہ خرچ کر رہے تھے۔ پاکستان میں ہمیشہ یورپ کے چند مہینے کے بعد کووڈ کی نئی لہر نے قہر ڈھایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جنوری کا مہینہ پاکستان اور اس کی عوام کے لیے کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں پر رحم کرے جہاں پہ بھی ہیں۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔